ایک مولوی دو لفظ پڑھن تو بعد او انچی ٹیپ لے کے بوے گا کہ حضور کی یہ شان ہے یہ شان. یہی تو ساری قوم دی بربادی ہوئی کہ جدے اپنے منہ وچ 5 فٹ تو بدبو آندی ہوئے او انہاں محبوباں دے بارے گل کرے. انس بن مالک کہتے ہیں ما شممت مسکن قط ولا عطرا وفی روایت انبرا کان اطیب من عرق رسول اللہ. فرمایا میں 10 سال رسول اللہ دی خدمت کی تھی, جدوں بھی حضور دا پسینہ سونگیا تے نہ ایو جے میں کوئی کستوری سونگی, نہ کوئی عطر سونگیا, نہ انبر سونگیا, نہ کائنات دی کوئی اور شے سونگی خوشبو والی جیڑی حضور دے پسینے نال ود کے خوشبودار ہو. زور لاؤ بھائی, زور لاؤ شیرو, زور لاؤ. ہاں جی زور لاؤ, ہاتھ ہے میں ایتھے چک کے ہاتھ لاؤ, این کر کے زور لاؤ. ہاتھ ہے کدے واسطے سنبھال کے رکھو, اچھا چکو ہاتھ مارے. ایتھے چک کے ایسا درد اٹھیا. اور ایک ہی مسئلہ ہے, مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتے ہیں؟ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کہ مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے. یہ ہے جی سوال کہ مولوی خادم کو پیسے کون دیتا ہے. میں کہا جلیا کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے. مولوی خادم کو پیسے کون دیتا ہے, یہ مسئلہ ہے. پیسے تے ساڑھے پیر بیٹھے, ہاں 21 کروڑ دا تو جناب انہاں دی ایک جیب وچ موجود ہیں. اے پیر بیٹھے نے, انہاں کو ارب ہے, انہاں کو 2 خرب ہے, انہاں کو 4 خرب ہے. سبحان اللہ. اے ادھر جڑے بیٹھے نے انہاں کول اتنے دولت دا حساب ہی کوئی نہیں. اے میں کتے دلیل دین لگا مطلب تساں میں گل خراب کرو. اقبال کہندا ہر عشق مصطفیٰ سامان اس, بحر و بر در گوشائے دامان اس. اقبال کہندا جدے کول عشق رسول ہوئے نا, پوری دنیا نہیں دوویں جہاناں دیا نعمتاں دی جیب وچ موجود ہوندیاں. یہ بھی کوئی سوال ہے کہ مولوی خادم کو پیسے کون دیتا ہے. یہ پاکستان کا مسئلہ ہے سب سے بڑا کہ مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے. کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا, لب واہ ہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں. کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے, واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کریم ایسا ملا جس کے بھرے خزانے کھلے آئے ہاتھ. اے مفلسو بتاؤ پھر تمہارا دل کیوں اضطراب میں ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں سانو جڑے محبوب ملے انہوں نے بھرے خزانے تے کھلے ہاتھ, اور وہ دیتے کتنا ہے. مالک بن عوف قبیلہ حوازن دے سردار نو جدو رسول اللہ نے مال دیتا نا تو انہوں نے کہا ما ان رہت ولا سمیت بواحد فی الناس کلہم کمثل محمد اوفا و آتا للجزیل لمجتد ومتا تشاء یخبرک عما فی غد. فرمایا ہوئے میں نہ حضور جے کوئی سنیا نہ حضور جے کوئی ویکھیا. رسول اللہ جدو دین دینا تو انہوں نے دین تو بعد پھر زندگی محتاجی دی کوئی رمق بھی نہیں باقی رہ جاندی. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. میں نے پوچھتا بھی کتوں روٹی آندی, میں تینوں کہندا تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. اوہ ہزارہ رنگاں وچ رنگیں دے محمد. زور لا کے, زور لا کے بیٹھ کے بھائی, بیٹھ کے بیٹھ. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. توجہ, جنہاں کول ارباں روپے ون انہاں دے پیسے دا کوئی فکر نہیں. ہن میں ایتھے دلیل دین لگا میرے پیسے دا فکر کیوں پیا. اعلیٰ حضرت بریلوی کہندے نے میں جدو در رسول تے گیا نا تے میرے نال جڑے غلام سن جدو واپس آئے نا تو میں نے کہا کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ چیز
جو آج جھولیوں میں گدایا نے در کی ہے. انہاں بادشاہاں نو کدی خواب وچ بھی وہ چیز نہ ملی جڑی میرے گود وچ ملی میں. اس واسطے کہتے ہیں تفتیش کرو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اوئے کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ چیز جو آج جھولیوں میں گدایا نے در کی ہے. پوری دنیا دے ٹرمپ دے اثاثیاں دا مسئلہ نہیں, نواز شریف دے اثاثیاں دا مسئلہ نہیں, زرداری ڈاکو دا کوئی مسئلہ نہیں, عمران دا جناب سینکڑوں کنالہ جو محلے میں ایک کمرے چ رہنا جس کمرے چ 2 چارپائیاں. کیوں جی میں واقعی میرے کو اتنا کچھ ہی ہے. ایک کہتے ہیں مولی خادم کو دیتا کون ہے؟ میں کہا اصل گل اے وے, اصل گل اے وے کیونکہ خواب میں نہ کدی وہ چیزاں نہیں ویکھیاں جڑیاں سانو ملیاں, اس واسطے پریشان ہیں. دوسرا میں دے ہوتے اعلیٰ حضرت کو نا تھوڑا جا معذرت دے نال شعر تصرف کر کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت والے دن نا بعض لوگوں نے جنت پتہ ہے نا جنت جڑی اللہ نے بنائی, حضور فرماتے ہیں کسی دے دل تے بھی کدی نہیں گزریا کہ جنت اللہ نے کیوں جی بنائی. تو نا خیال بندہ کتنے تک خیال سوچتا رہندا, حضور فرماتے ہیں اتنا خیال بھی آج تک نہیں گیا جنت اللہ نے کیوں جی نعمتاں پیدا کیتیاں. تے پھر جنت دیاں نعمتاں پھر جنت دے جناب جگہ. تے بعض لوگ قیامت والے دن کہن گے فقیر تو اس قابل نہیں تھا, اتنی بڑی جنت ملی ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے, دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے در کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چلیا تو تعجب نہ کر, تیری بوتھی نو نہیں ملی, تینو پتہ نہیں یہ بھیک آئی کدھروں. کیوں آج آج اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اے صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ پیر صاحب خرم صاحب فرما رہے ہیں کہ زیادتی کسی نے بڑھ بڑھ کی تھی نا ایسی تو آنو مینار پاکستان سونے نال تول دیا. تسی بڑے تسی نہیں تولنا, تسی ہاتھ تے چکو نا کم از کم. جلے ہو ایتری وڈی گال تے نکل جے آتا ہے پورا ہاتھ ہنج کر کے چاہو. کیوں توجہ کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ چیز. اور اے گل ہن اے گل تے بڑی پریشان کر جانی پوری دنیا نو. کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ چیز. کیوں جی اس واسطے ساڈے نال چھیڑ چھاڑ نہ کرو. تانوں پتہ ہے گل اے نہیں ہوندی, گل اے ہوندی کہ میں کتا کنا دا. گل کتے دی نہیں ہوندی, گل ہوندی مالکاں دی. میں کتا پاک رسول اللہ دا, میں جنہ دے کتیاں دا مقابلہ کوئی نہ کر سکے وہ میرے آقا جس خاک کو تے چلے اس خاک دا کون مقابلہ کر سکے. دیکھ لو یار پوری دنیا دے پریشانی میری بڑھ گئی. ویل چیئر تے بیٹھا بندہ 2-4 فٹ تو پانی نہیں ناپ سکتا. میں ساری رات ایک دن پیاسا ستا رہا, میں آکے میں ان کنوں جواگا میں پانی دیو. میں سویرے اذان بیٹھ گیا خدا نے بندے میں پیاسا مر گیا میں پانی تو دیو. کہ جی پہلے دسنا سی. میں کہا میں تو بے آرام ایسی سی تانوں کیوں کرنا. میں پانی نہیں پی سکتا, 2 فٹ 4 فٹ دور پہ سی میں نہیں نپ سکیا پانی. جڑا پانی 2 فٹ تو دوروں نہیں نہ سکتا وہ پیسے کا کہڑا حساب شروع ہو گیا. پیڑا ہور تے پھکیاں ہور. پیڑا ہور تے پھکیاں ہور. اصل گل اے کہ ختم نبوت تے اتنا بڑا پیرا کیوں ہویا پترو. اے پیرا تے ہر سیکنڈ ہونا ہے, ہاں ہر لمحے ہونا ہے, بازاراں وچ بھی ہونا ہے, گلیاں وچ بھی ہونا ہے. ہن انشاءاللہ پیر طریقت پیر قاضی محمود صاحب ایم این نے جت کے بچے ہو اس حالت جدو اسمبلی داخل ہون گے نا تینا اور پہلے داخل ہوندے کچھ نہیں کرنا, سب تو پہلے نہ کھڑے ہو کے کہنا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. دیکھو دیکھو گھنڈے ہو توجہ بھائی توجہ, گھنڈے ہو تانوں نعرہ نہیں عزم ہویا. ہن تے نعرہ تواڈے سر تے بجنا ہے, ہر ایوان وچ بجنا ہے, ہر دفتر وچ بجنا ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. پچھلے سال نا مینوں توجہ پچھلے سال 4 جنوری نو مینوں لاہور ایئرپورٹ تو گرفتار کیتا نا, جب مینوں پتہ چل کے سی میں کراچی آ رہے سی جہاز دے اندر
سول وردیاں چلے گئے انہاں کہا وہی ہے میں سمجھ گیا بھئی آ گیا گرفتار کرنے واسطے میں انہاں نو محسوس بھی نہیں ہونے دیتا میں تسی مینوں گرفتار کرن لگے میں اپنا چہرہ مزید کھڑا لیا کہ اے نہ سمجھن کہ محمد عربی دا غلام گرفتاری واسطے چوں چوں کر رہا میں نے پتہ سی دائیں بائیں وہی کھڑے میں نہ مڑے نہ مذاق شروع کر دی میں کہا سناؤ لاہور تے حالات کے ہو جن فلان فلان او باہر آئے نا تو انہوں نے گھیرا جدو پایا نا کہ ڈرائیور بھی آ گیا تے دو بندے میرے نال جڑے جہاز سن چکن والے تے نال ڈرائیور آ گیا باہر جدو نکلے چوتھا میں تسی تے نعرہ لایا ہی کوئی نہیں نا اسی چار بندیاں نے مل کے جدو لبیک دا اتھے نعرہ لایا نا تے پورا لاہور ایئرپورٹ انج ہلیا دفتر چھوڑ کے باہر آ گئے پولیس باہر آ گئی انہوں نے کہا کی ہویا میں کہا محمد عربی دے شیر آئے اور کی ہویا جناب اینج کر کے نعرہ لبیک دلاؤ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اپنے اندر دم خم پیدا کرو میں نے پچھلے سال بلکسر چکوال روک دیتا ہوں موٹر وے تو میں اترے تھے پولیس آ گئی گڑیاں آ گئی آگے لگ گئی پیچھے لگ گئی سینکڑوں پولیس والے سن میں انہیں پولیس والے نا چبل ماری دور کھڑے ہو کے نا مولویاں کی پکھنڈ بازی بنائی ہوئی میں اپنے ڈرائیور نو کیا پہلے ہون خاموشی نہیں اختیار باہر نکل کے ذرا لبیک دا نعرہ لا تے میں بھی دروازہ کھول کے لتاں باہر کڑیاں میرے ڈرائیور نے کلیاں نعرہ لایا نا لبیک دا تے سینکڑوں پولیس والے نس گئے سن گڈیاں چھوڑ کے اپنے اندر کوئی دم خم پیدا کرو اے اعلیٰ حضرت نہیں فرمایا شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین اے رسم اسلام وچ ہے ہی کوئی نہیں جنہ رسمن منیا وہ ویکھ کے بھی منافق رہے 5 ٹائم حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے بھی منافق رہے ایک میری گل یاد رکھنا ہے تے رسم چلدی کوئی نہ نے ایتھوں ویکھیا جاندا میرا غلام میرے نال پیار کیویں کردا جس نے اجے بھی سمجھ نہیں نہ آیا مسئلہ ختم نبوت وہ رب کو پھر جانے رب جانے وہ حبیب جانے ساڈا اتنا ہی کم سی فیض آباد چوک وچ بیٹھ کے کتا وہ نہیں ہوندا مالک کتا تاں ہی رکھتے نا اوکھا ویڑا آوے تے کتا باہر نکل کے دشمن دا مقابلہ کرے اے نہیں سی کہ اسی اندر وڑ گئے لاہور مولی خادم بیمار سی تے میں جناب چرپائی بچھا کے بیٹھ گیا کتا اے ہی سی وفادار کتا اے ہی سی جدو ختم نبوت تے حملہ ہویا تے لاہوروں چل کے فیض آباد جا بیٹھیا ہاں جی پھر اے سید بھی آ گئے اے سید بھی آ گئے اے بھی آ گئے اے بھی آ گئے اے علامہ نعیم بھی آ گئے سارے حضور دے غلام آ گئے کتا وہ نہیں ہوندا مالک تے حملہ ہوئے تے چڑھیں پوچھڑ پا کے اندر جا وڑے یا یورپ وچ نس جائے میں دورے تے جانا ہے کتا وہ ہوندا ٹھنڈی آواز چل رہی ہوئے کیوں جی ساڑھے خلاف گل کرن تو پہلے کوئی 1000 باری سوچے اسی اپنے پیو واسطے نہیں سی گئے اسی محمد عربی دی ختم نبوت واسطے گئے سی زندہ باد 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 توجہ زندہ باد میں معذرت خان حضرت جی دین پڑھے ہی کوئی نہیں واللہ میں معذرت خان دین پڑھے ہی کوئی نہیں جب حضور آ گئے پھر گل مک گئی کیوں بھائی حاجی والے ہو منتظمین ہو سارے جٹ جتنے آئے ہو تو لکھا مبارکہ ہوں میں معذرت خان دین نہیں پڑھیا واللہ نہیں پڑھیا میدان خندق کے معاہدہ لکھے جا چکے سی معاہدہ کہ تیسرا ایسا کھجورہ تسی لے جانا کہ معاہدہ معاصرہ چک لو حضور سعد بن معاذ آ گئے ایتھے رگے اکھل کٹی ہوئی سی سعد بن معاذ دی خون بہ رہے سی ہاں جی سعد بن معاذ آ گئے عرض کی تھی حضور اے کی ہویا فرمایا میں نے معاہدہ لکھوایا ہے مدینہ پاک کی تیسرا ایسا کھجور یہ لے جائیں تو محاصرہ 25,000 کا لشکر یہ محاصرہ اٹھا لے ٹھنڈی آواز چل رہی ہے میرے غلاموں تم نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے سعد بن معاذ دی رگے اکھل کٹ گئی ایدے نال آپ کی شہادت بھی ہوئی سعد بن معاذ دی عرض کی تھی حضور اگر حکم ہے نا تو پھر تے گل کوئی نہیں اگر مشورہ ہے تو میں گل کراں اور میں کرو سنا مسلمان ہے یہ ہے اسلام هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا خندق دے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا میرے حبیب اسی تو تواڈے غلاماں نوں نچوڑ کے رکھ دتا سی اس نے اے نہیں کہ صحابہ حضور ادیاں کھجوراں دے دیو ساڈی جان چھڑاؤ پیٹ تے پتھر بدے ہوئے کتنے دن ہو گئے نیند بھی نہیں کیتی ٹھنڈی آواز چل رہی ایک صحابی کول بھی گرم کپڑا کوئی نہیں سی تے بند بات صحابہ نے پتے ہوئے سن ٹھنڈی آواز چل رہی سی سعد بن معاذ آئے ذرا سنو میں اس اسلام کی باتیں کرتا ہوں
کیوں جی 20 کروڑ مسلمان ہومن تے فیض آباد ختم نبوت واسطے اسی پیرا دے کے آویے تے پھر اسی دہشت گرد تے او سمجھے نہ ختم نبوت تے حملہ کیتا کیوں جی مفرور تے او سمجھے نہ ختم نبوت تے حملہ کیتا روٹی انہاں دی پوچھو جنہ ختم نبوت تے حملہ کیتا انہاں دے بارے تفتیش کرو جنہ 12,000 شل ساڑے تے گرائے انہاں دے بارے گل کرو جنہ 8 لاشاں سی موڑے تے چاہیاں اے بچہ کھڑا ہے جبڑا ٹوٹ گیا ایدہ کون ذمہ دار ہے منڈے دیاں لتاں کٹیاں گئیاں نک کٹے گئے نٹ دورے ہو گئے کاند ٹوٹ گئے اے پوچھو کہ ختم نبوت کے نام لینے پر تم نے یہ ظلم کیا بجائے اس کے کہ تم ہمیں شاباش دیتے کہ واہ جنے ہو واہ اسی لاؤ تھے ریڈ زون اچ بیٹھے ہاں نبی دی ختم نبوت تے پیرا نہ دے سکے اور تسی لاہوروں آ کے ختم نبوت تے پیرا دے گئے ہو واہ جنے ہو واہ تانوں لکھاں سلام ہوون بجائے اس کے کہ تسی ساڑی حوصلہ افزائی کرو کفر نو خوش کرنا چاہتے ہو کہ دہشت گردن اے بددیانتن ادا حساب تانوں دنیا تے بھی دینا ہے قبر وچ بھی دینا ہے کل حشر وچ بھی دینا ہے توجہ اگر یہ دہشت گردی ہے نا تو یہ دہشت گردی ہر لمحے ہوگی سر بازار ہوگی اور انشاءاللہ مولی خادم کے لیے وقت آیا تو سر دار بھی ہوگی تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری ان باتوں سے ہم پیچھے کمال ہے ہم نے تو موت سامنے دیکھی آئی نہیں فیض آباد بالکل کیوں جی حضور میں تو کیسی آج آخری جان چھوٹ جائے گی ایڈی وڈی بیماری پڑو ہاں جی نہ دن آرام نہ رات آرام ہاں جی کمر دا درد 5 منٹ بندے نو نہیں وسائن دیندا لیکن میں کدی محسوس بھی نہیں ہون دیتا میرے چہرے تے تسی محسوس کر رہے ہو میری کمر وچ درد ہاں جی 9 سال ہو گئے میں نے کدی محسوس نہیں ہون دیتا میری کمر وچ درد گل وچ اے ہو رہے جاؤں جی میں اس تو بعد میں درد کا کدی احساس ہی نہیں ہویا میں گل کردا نہیں لیکن آج میں کرن لگا میں گڈی وچ بیٹھ گیا ایک سید صاحب آئے اجے غازی ممتاز دی تاریخ شروع کی تھی اس ویلے آئے سید وہ کہنے لگے میں رسول اللہ دا ایک پیغام لے کے آیا میں اینٹار کے پیچھے بیٹھ گیا میں کہا جناب اے تے کتے کول تے گل کوئی نہیں ہو سکتی تسی سید ہو دسو کہنے لگے رسول اللہ کا فرمان سن حضور نے فرمایا اس کو جا کر کہہ دینا اس مشن سے پیچھے نہ ہٹے ورنہ اس کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا تو وہ سید صاحب کہنے لگے کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور وہ تو ویل چیئر پر ہے تو کہا مجھے پتا ہے وہ ویل چیئر پر ہے ہماری مرضی سے ہم نے اس کو بٹھایا ہوا ہے بس پھر بیماریاں کدھر گئیاں تھے درد کدھر گئے اے وچ گل ہو رہے ہن سمجھ آئی کیوں مولی خادم ویل چیئر تے لگا پھر اے جی گلاں سی کرتے نہیں لیکن گل ایویں نہیں لگے پھردے اسی گل وچ ہو رہے اے گل وچ ہو رہے ہاں جی ایویں نہیں ہاں جی کیوں جی سانو کامیابی بھی ہوئی اور راجہ ظفر الحق دی رپورٹ اے یہ حضور اے بھی لکھاں رب دا شکر ہے اسی ساڈا تیر نشانے تے لگیا ورنہ قیامت تک لوگا کہنا سی فیض آباد والے ظلم کیتا ایک مجرم نہیں سی انہوں مجرم بنا کے آئے راجہ ظفر الحق کہندا ہے زید حامد ہی مجرم ہے لو جی ساڈا یہ بھی کام ہو اسی بے گناہ نہیں نپیا ہاں جی انہاں کہا جی اے ہی مجرم ہے تہاڈا آنا بھی ضروری سی اے استعفیٰ لینا بھی ضروری سی تہاڈا معاہدہ بھی کمال دا ہاں انہیں کیا تہاڈا دھرنا بھی بالکل صحیح ہے راجہ آخر اسی کہنے راجہ بس کر کی کھٹڑے قبرہ تیریاں ٹنگان استعفیٰ دے کے آجا لبے کے جدو تو کہنا اسی صحیح میں غلطہ نہ ضرور کھڑا ہو رہی بڑھیا آخری ہڈیاں تو کی کمانیاں نون لیگ بس کر نواز شریف کے منہ تے تھک ہاں جی نون لیگ کے منہ تے تھک کے کہے ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا کیا ہوں جی ہاں بس میں تنوں یہ دعوت دینا جی تو اتنی سچ بولیا اگلا سچ یہ بھی یہ بات کہ لبیک بھی شامل ہوئے ہاں اپنی قبر بھی خوش کر لے اتنا جدو پوچھا جائے گا تو یہ تو کہہ سکے گا نا حضور میں آپ کی ختم نبوت کی خاطر نون لیگ تے تھکیا سے جتنے ہونا جو کوئی چمچے ویسے میرا ہونا تو چمچہ کوئی تقریر سن نہیں سکتا ہو سکتا کوئی جائزہ لین آیا ہوئے ہاں جی میری تقریر صرف محمد عربی دا غلام سن سکتا ہاں جی ہاں جی توجہ توجہ میری تقریر وہی سن سکتا جنہیں اپنی ماں دا پورا دودھ پیتا
میری تقریر وہی سن سکتا جی ماں نے لوری دیتی ہوئے صدقے یا رسول اللہ. ہاں بالکل اے تسا علیحدہ بات ہے, تسا مولوی نہیں بنے, میں مولوی بن گیا, تہاڈی ماما بھی صدقے دی یا رسول اللہ دی لوری دیتی تے میری ماں تے جدوں دا میں ہوش سنبھالیا او صدقے یا رسول اللہ ہی کہندی سی. ہاں جی بالکل, میں اپنی ماں دے کولوں نہیں کوئی اور گل سنی. جدوں بھی کوئی میں جدوں غصے ہو جانا نا فلانا یہ گل کردا, مینوں کہندے سن مولوی حافظہ تو جلا شاناں والے دیاں شاناں رہنیاں, تو ایویں پریشان ہوندا رہنا, تو ویکھی تے صحیح ہوندا کیویں. پڑھے ہوئے چھڑے کوئی نہیں سن, بالکل ہاں پڑھے ہوئے کوئی نہیں سن, لیکن گل یہ جی کرتے سن بندے تے دھوں کٹ دیں. ہاں بالکل ہاں جی کہندے سن جنے گل کرن تے فیصلے ہوندے ہوندے, جنانیاں دیاں گلاں نال فیصلے نہیں ہوندے. ہاں یہ بھی کہندے ہوندے سن. ہاں جی ہاں جنے دیاں گلاں نال فیصلے ہوندے. ہاں جی بالکل ہے پکی گل. ساری زندگی میرے خیال ہے انہوں نے کوئی اگر اسی انہوں نے کھان دا حساب لائیے نا تے ساری زندگی انہوں نے کھان دا بھی اسی حساب لا سکتے ہیں, ساری زندگی انہوں نے کھادا بھی کچھ نہیں. ہاں جی نویں کپڑے بھی نہیں ساری زندگی پائے, اپنے رشتہ داراں دے لتھے پائے, جدوں دھیاں وڈی ہوئی پھر دھیاں دے پائے, نواں سوٹ بھی ساری زندگی انہوں نے نہیں پائے. ہاں جی سونا پانا تو بڑی دور والی گل. ہاں جی جدوں روٹی پکڑ لگتی سی کہندے سن میرے دل کوئی نہیں, پھر جدوں سارے کھا رہے سن جڑا چھکورے بچ جاندا سی پھر وہ کھاندا. ہاں جی اقبال کہندا سیرت فرزند ہاز امہات اور جوہر صدق و صفاز امہات. اقبال کہندا ماواں دیاں سیرتاں پتراں وچ جاندیاں. کیوں جی میری روٹی دا حساب منگدے ہو کیوں جی؟ ہاں میری روٹی دا میں تے جناب لاہوروں چلیا بکھر جا کے شامی ناشتہ کیتا, سمجھ آئی, بکھر تقریر کیتی مغرب تو بعد اتھوں چلیا فتح جنگ آیا تے میں جناب فتح جنگ دے نیڑے میرے اچار پہلے موجود سی, میں منڈے نوں کہا تندور تو 2 روٹیاں نپ لیاؤ, ایک روٹی میں اچار نال کھادی, پھر فتح جنگ تقریر کی, پھر سویرے میں گجرات آ گیا. میرے بارے میں پوچھتے ہو کہ مولوی خادم کھاتا کہاں سے؟ وہ گل سمجھ آئی, میں تے اچار کھا کے جناب بکھروں لے کے تے گجرات تک سفر کر لیندا. کل وچ اے ہو رہے کیوں جی سکھر تو چل کے بکھر, بکھر تو چل کے فتح جنگ تو چل کے گجرات, تے پھر بھی تھکاوٹ نہ ہوئے. ہاں گجرات تو پھر لاہور, تے پھر جناب تھکاوٹ نہ ہوئے. تے گل تے وچ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ سب پزلاں تو ڈنگے ٹردے سپاں نوں کوئی ڈنگ نہیں ہوندے, سب پزلاں تو ڈنگے ٹردے سپاں نوں کوئی ڈنگ نہیں ہوندے, آراں نال پچھاتن چگلاں, چگلاں دے سر سنگ نہیں ہوندے. اس واسطے یہ بات پوری دنیا سن لے, یہاں بھی مخبر چغل خور آئے بیٹھے ہوں گے کتنے, ہاں بڑے بڑے چغل خور, انہاں دے قیامت والے دے نامہ اعمال تولے جان گے اے مولوی خادم دی مخبری کر دے تے میرا نامہ اعمال کی تولے جان گے. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری, واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری, واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری, واہ واہ صدقے اس نام کے قربان اس کرام کے, ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری, واہ واہ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ, اے تالے برگشتہ تیری سازگاری, واہ واہ. کیوں جی میرے نامہ اعمال یہ لکھا جائے گا یہ نعتاں پڑھ دے, کیوں جی ایہی گل ہے, میرے نامہ اعمال اے لکھا جائے گا جڑا میں پڑھن لگا عن الحسن ابن علی, پڑھ دے وہاں اے نہیں سارے ہاتھ چکو گے تو پھر پڑھنے نہیں جی سید نہیں, سید ہاتھ نہیں, تسی ہاتھ اینج کرو, اینج نہیں اج لطف آیا جو تہاڈے ہاتھاں وچ نور نہیں میں ویکھیا ہون آیا. ہاں جی سبحان اللہ, توجہ عن الحسن, ذرا سنو جی سنو, عن الحسن ابن علی, میرے نام اعمال چاہیے بھائی اے حضور دا سراپا پڑھدا سی ہزاراں دے مجمع میں, کیوں
ایک کہنا سی امام الانبیاء کا چہرہ انور ایسے تھا، حضور کی مبارک زلفیں ایسی تھی، رسول اللہ کے مبارک ابرو ایسے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لب ہائے مبارک ایسے تھے، حضور کے مبارک دندان ایسے تھے، میرے آقا و مولا مسکراتے ایسے تھے، میرے آقا و مولا کی مبارک گردن ایسی تھی، رسول اللہ کی مبارک کلائیاں ایسی تھی، رسول اللہ کی ہتھیلیاں ایسی تھی، رسول اللہ کی مبارک انگلیاں ایسی تھی، رسول اللہ چلتے ایسے تھے، رسول اللہ دیکھتے ایسے تھے، حضور کے پاؤں مبارک کے اوپر والا حصہ ایسے تھا، نیچے والا حصہ ایسے تھا، حضور جس گلی سے گزر جاتے گھنٹوں خوشبو آتی رہتی، امام الانبیاء اس گلی سے ہو کر گزرے۔ حدیث پاک پڑھ دے وہاں پوری توجہ رکھنی، اے باویں تانوں ترجمہ نہیں بھی آئے گا نا تو تسی تصور کرو گے نا حضور دے مبارک سراپے وال، جس رسول اللہ بدر والے دن این چلے، فتح مکہ والے دن حضور طواف این کیتا، حضور نے مبارک نماز این پڑھائی، حضور بدر احد والے دن ایتھے جلوہ گر سن، حضور تبوک والے دن ایتھے جلوہ گر سن، پھر اے تو اسی تصور صرف کرنا کہ تسی کتھے نہ کتھے پہنچ جانا ہے، ہاں ایک دوسرے وال نہیں ویکھنا، ذرا اکھا بند کرے حدیث سنو۔ عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتئی ان یصف لی منا تعلق به فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلالو وجو تلالو القمر لیلت البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامد رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ ووفره أظهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغا من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب أقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنق أجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك شعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلع يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي السلام۔ لو جی دوسری حدیث مولا علی کو بھی سنو، اے اس آپ تے سراپا دے بارے عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالطویل الممغت ولا بالکثیر المتردد وکان رباتا من القوم ولم یکن بالجاد القطت ولا بالسبت کان رجلا شارا ولم یکن بالمتاہم ولا بالمقلسم وکان فی وجی تدبیر ابید مشرب اداج العینین اہدب الاشفار جلیل المشاش والقطت اجرد ذو مسربت شسن الکفین والقدمین اذا مشا کانما یمشی کانما ینحط من سبب واذا التفت التفت معا بین کتفی خاتم النبوت وهو خاتم النبیین اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا وعلینہم عریقتا واکرمہم عشیرتا مرعو بداہتا حابا ومن خالته معرفة حبا يقول نائت لمر قبله ولا بعده مثلا۔ کیوں جی ایک اور پڑھ دیں اے امام حسین کو پورا نظام مصطفیٰ، پورا نظام مصطفیٰ، پوری حضور دی سیرت۔ ہاں میں کہتے مولی خاتم گالیاں دیتے، میں کوئی گال کٹی گالیاں دیتے، گال وچ ہو رہے جنہاں نو کلو واللہ نہیں آندی انہاں نو کی پتہ ہے مولی خاتم کو حافظ قرآن ہے،
کیوں جی؟ مولوی خادم گالیاں نہیں دیتا قرآن، مولوی خادم یہ پڑھتا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ظاہر جڑا کہے قل واللہ احد لم یلد کفوا احد، اس کمینے کو کیا پتا ہے کہ حافظ قرآن کون ہوتا ہے؟ اس کو کیا پتا ہے شیخ الحدیث کیا ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ انہوں کی پتا ہے صرف کیا ہوتی ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نحو. نحو کو نحو پڑھتا ہے. کیوں جی؟ ناو کو نحو پڑھتا ہے. ہاں، جس کو ناو کو نحو پڑھتا ہو، ہاں جی، جیڑا ادوب کو ادو پڑھتا ہو، ادو، ہاں، وہ میری غلطیاں نکالے. انسداد دہشت گردی کی عدالت کو تو جج ہے نا، پہلے وہ انسدا ینسد و انسدادا فهو منسد کی صرف صغیر سنا ہے. پہلے اپنی عدالت کی صرف صغیر تو سنا ہے. کیوں جی؟ میرے ساتھ تو وہ بات کرے نا جس کو کچھ آتا جاتا. گلے کرنے والی جیڑی تسی جس طرف چل پے ہو، بات اتنی ہے. غازی تنویر قادری نے جڑا جملہ کیا، اسی پیرا دے کے کنوں خوش کیتا ہے. تسی ساڑھے خلاف جڑا گلہ کر رہے ہو، تسی کنوں خوش کر رہے ہو. غازی تنویر سکاٹ لینڈ جیل وچ پے کے انہیں مینوں ایک ربائی لکھی، اودے وچ انہیں لکھیا، انہیں کہا یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا. بس اتنی بات. تسی کنوں نوں خوش کر رہے ہو، سانو دہشت گرد کہہ کے، اسی جناب ٹھنڈیاں ہواواں وچ پے کے 12,000 شل کھا کے پھر بھی نہ روئے، 8 لاشاں چک کے پھر بھی نہ روئے، اور پھر کہندیا کہ پھر جناب ستم کر دھرا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. جو دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا کہ جنہیں مرنا نہیں آیا انہیں جینا نہیں آیا. کیوں جی؟ پہلے میں سعد بن معاذ والی گل رہ جانی، ہاں جی، تاکہ تانوں کوئی دلیری بھی آوے نا. لو جی، سعد بن معاذ معاہدہ جدوں لکھیا جا چکا ہے تے سعد بن معاذ گل کی تھی. فقال سعد بن معاذ یا رسول اللہ قد كنا وهؤلاء على الشرك وعبادة الاوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون ان ياكلوا من مدينتنا ثمرة الا قرا او بيانا فحين اكرمنا الله بالاسلام وهدانا له وعزنا بك وبه نؤتيهم اموالنا والله ما لنا بهذا من حاجة ووالله لا نؤتيهم الا السيف محاها. گل سنو ذرا، بندہ زمین وچ مردہ بھی ہوئے نا تو زندہ ہو جاندا. 50,000 لشکر ہوئے، پورے مدینے دا محاصرہ ہویا ہوئے، صحابہ پیٹ تے پتھر بندے ہومن، میرے آقا 2 پتھر بندے ہومن، معاہدہ ہو چکیا ہوئے. حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ تسی اے ساڈا تیسرا حصہ مدینے دیا کھجورا لے جان گے؟ حضور میں ایک عرض کراں، فرمایا بتاؤ. حضور ہم بھی اور یہ بھی دونوں مشرک تھے. ہم نے نہ کبھی رب کی عبادت کی تھی، نہ ہم رب کو جانتے تھے. حضور اس وقت ان کی جرت نہیں تھی کہ ہمارے شہر کی ایک کھجور بھی مفت لے جائیں. جب ہم حضور مشرک تھے تو ان کی جرت نہیں تھی ایک کھجور بھی ہماری مفت لے جائیں. ہاں، ہم مہمانی کے طور پر ان کو کھجوریں کھلائیں یا یہ خرید کر لے جائیں. افحین اکرمنا اللہ بالاسلام وہدانا لہ وعزنا بک وبہ. حضور جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ کے ذریعے اور اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی، نوتی اموال اللہ، حضور ساڑھیا کھجورہ مفت لے جان گے. واللہ ما لنا بہذا من حاجت، حضور اس معاہدے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. وہ جڑا بیٹھا سی نا یانا بن حسن، آپ نے انہوں فرمایا اٹھائے، واللہ لا نوتی ملا السیف، اٹھ جا کے 10,000 لشکر نو کھجورہ نہیں اسی آئے تینو. میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا، کہنے جی بڑی ڈاڑیاں گلاں کرنا. فرمایا واللہ لا نوتی ملا السیف، اللہ کی قسم ہم تلوار تو ان کی گردنوں پر چلا سکتے ہیں لیکن حضور آپ ایک کھجور بھی ان کو مفت نہیں دیں. میرے آقا نے نہیں فرمایا وہ بندہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے. تو ویکھتا نہ مدینے دے حالات کے ہو جائیں، تو ویکھتا نہ ٹھنڈی ہوا چل رہی. میرے آقا نے فرمایا اچھا آپ یہی چاہتے ہیں؟ وہ معاہدہ پکڑیا تے فرمایا ہاں ہاں، انہوں پاڑ کے وہ منہ تے سٹیا. فرمایا جا جو کرنا ہی کر لے، لیا لشکر
سارے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ امام بوسیری بھی تھے بولے ہم الجبال فصل عنہم مسادمہم ما زارا منہم فی کل مستدمی، فصل حنینم وصل بدرم وصل احدا فصول خطف لہم ادھا من الوخمی۔ فرماؤ صحابہ دیاں گلہ کرنا او تے ہمت تے استقلال تے بہادری تے شجاعت تے پہاڑ سن انہاں جگہ کوڑا پوچھ جتھے صحابہ گئے۔ آپ فرمانے جی تینوں نہیں نہ پتا کہ فصل حنینم وصل بدرم وصل احدا فصول خطف لہم ادھا من الوخمی۔ فرمایا جی تینوں جگہ دا نہیں پتا تے میں تینوں دستا بدر کوڑا پوچھ تے حنین کوڑا پوچھ تے احد کوڑا پوچھ انہاں صحابہ دے کیڑے کیڑے کارنامے ویکھے۔ اللہ اکبر، زور لاؤ بھائی زور لاؤ، پہلا نعرہ کے پچھلے نالوں زیادہ تیز ہونا چاہیے، زور لاؤ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ جنہیں ہاتھ سنبھال کے رکھنے نے ایک دن آنا ہے، اے ہاتھ تیرے نہ انہاں بول پڑنا ہے، زبان تے مور لگ جانی۔ سورہ یاسین شریف کا روز تسی پڑھ دیو نا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا۔ توبہ توبہ توبہ، کتنے خوش نصیب ہو تواڈے پیراں قیامت نو گواہی دینی۔ اسی حاجی آباد حاجی والا دے اندر جناب اسی ختم نبوت کانفرنس سنن گئے سی، تواڈے پیرا کہنا یا رسول یا اللہ اے تے چل کے گئے سن تیرے نبی دا تے تیرے نعرہ لاندے رہے۔ اے ہاتھ کتنے قیامت والے دن کسی دا ہاتھ کبے گا نے رشوت لئی، کسی دا کبے گا نے غیر محرم عورتاں نو ہاتھ لایا، ایک کسی دا کبے گا غلط موبائلاں وچ انہیں جناب بٹن دبا کے غلط کام کردا رہیا، کسی نے کہنا یا اللہ انہیں سود کھادا اس ہاتھ نال، مظلوم اٹھے گا یا اللہ انہیں مینوں مکہ ماریا، تو ہاڈے ہاتھ کس نے خوش نصیب ہون گے قیامت نو؟ اے کہن گے یا اللہ اسی تے تیرے نبی دا ہاتھ چک کے تے لبیک دے نعرے لاندے رہے۔ ہاں چک کے ہاتھ نعرہ لاؤ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اور زندہ دیکھو باد۔ دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ اے تا درد دین آئے گا تو ساڑی لوٹ مار کتھوں ہونی؟ اے نہیں کہ مولی خادم پیسے کہاں سے لیتا ہے، درد یہ کہ ہم پھر پیسے کہاں سے کھائیں گے، یہ درد ہے۔ اور دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین